پلیز گھر کے پرابلمس کو اگر کسی سے سولوشنز حاصل کرنے کے لیے ڈسکس کرنے ہیں تو کریں، لیکن خدا را اس کو ٹاک آف دا ٹاؤن نہ بنائیے. اور سولوشنز حاصل کیے جاتے ہیں ایکسپرٹ سے، ہر ایرے غیرے سے نہیں، ہر زید عمر بکر سے نہیں. ہر خدیجہ حفصہ آپ کو اچھے مشورے نہیں دے گی، ہر زید عمر بکر آپ کو اچھے مشورے نہیں دے گا. اس کے تو اپنے گھر میں پرابلم چل رہی ہے، وہ آپ کے کیا پرابلمس ٹھیک کرے گا؟ لیکن ہماری عادت ہے ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں اپنے ایشوز، اپنے گھر میں ہمارے کیا چل رہا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے، پورے محلے کو پتا ہے کہ اس ساتھ والے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. کتنی بدقسمتی کی بات، کتنی بدقسمتی کی بات. وائی؟ کیوں پتا ہے میرے سو کالڈ دوستوں کو کہ میری بیوی سے انبن چل؟ کیوں؟ وائی از دیٹ؟ کیوں پتا ہے ہماری ہمسائی کو کہ میرے ہسبینڈ سے میری بنتی نہیں؟ کیوں؟ اور یہ مسائل جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کے اندر زیادہ ہے، ریلیٹیولی اسپیکنگ. میں نہیں کہہ رہا مردوں میں نہیں ہے، ریلیٹیولی اسپیکنگ. خواتین کے پاس وہ 10-15 منٹ دو اجنبی خواتین ایک دوسرے کے پاس بیٹھتی ہیں اور بچپن سے لے کر آج تک کے جتنے مسائل ہیں نا بس دونوں کو پتہ چل جاتے ہیں ایک دوسرے کے. میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک بچی کا میری وائف کے پاس فون آیا، میسج آیا کہ وہ فلاں جو ہے نا اس کے ہسبینڈ نے اس کو 4 سال پہلے 3 طلاقیں دی تھی، وہ آج تک اس کے ساتھ رہ رہی ہے. تو میری وائف نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس کے ہسبینڈ نے 4 سال پہلے اس کو 3 طلاقیں دی تھی؟ وہ فلاں نے مجھ کو بتایا کہ وہ فلاں اس کے پاس ملنے گئی تھی تو فلاں اس نے اس کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے 3 سال پہلے مجھے 4 سال پہلے 3 طلاقیں دی تھی. اینڈ گیس واٹ، وہ جس نے اس کو بتایا، اس نے اور اس کی وہ فرینڈ نے، وہ پہلی دفعہ ملاقات کر رہی تھی. 15 منٹ کی ملاقات میں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ 4 سال پہلے میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 طلاقیں دی تھی. وائی؟ کیوں؟ یہ تو عجیب بات ہے. اور پھر ماشاءاللہ کچھ ہوتی ہے خواتین، اللہ ان کو ہدایت ہے، لیکن فتنہ پھیلانے کے لیے جیسے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا، ان کا مقصد حیات وہ ہے کہ کس طریقے سے آگ لگاؤں دنیا کے اندر. پتہ ہے تمہیں؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے آپ کے؟ مجھے نہیں پتہ کرنا. یقین جانے جو بھی ہمیں آ کے کہتا ہے نا پتہ ہے، تو یہ بہت خطرناک انسان ہے، کیونکہ یہ میری باتیں بھی نا لوگوں کو جا کے بتاتا ہے یہی کہہ کے کہ پتہ ہے. بدگمانیاں. وہ پتہ ہے وہ جو ساتھ والی ہے نا ان کی بیٹی پچھلے 2 ہفتے سے گھر آئی ہوئی ہے، لگتا ہے شوہر سے اس کی نہیں بن رہی. اعوذ باللہ. بدگمانی، غیبت، بہتان، جھوٹ، فساد، فتنہ. کس کس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے قیامت کے دن؟ کس کس گناہ سے بچیں گے؟ ایک تو ایک ملٹیپل چارج شیٹ لگ جائے گی قیامت کے دن، ملٹیپل چارج شیٹ، جھوٹ کی، غیبت کی، بہتان کی، فساد کی، فتنہ کی. الفتنۃ والفتنۃ اشد من القتل. قرآن کہتا ہے فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. ہم فتنہ پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں. اللہ کی پناہ ڈرتے نہیں ہیں یہ لوگ. اللہ سے قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے؟ قیامت بھول گئی کیا؟ موت بھول گئی؟ قبر بھول گئی؟ کیا بھول گیا؟ استغفر اللہ. خدا را لوگوں کو باتیں مت بتائیے. یہ لوگ پورے محلے میں پھیلائیں گے، پورے خاندان میں پھیلائیں گے باتیں. وہ باتیں جو ان کو نہیں پتا ہوتی وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے میک اپ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان کو پتا چل جائیں گی فور اے فیکٹ. تو کیا بنے گا؟ تو کیا بنے گا؟ اپنے گھر کی بات گھر میں رکھیے، ورنہ وہ تو شیطان، ایک تو شیاطین الجن ہے، یہ شیاطین الانس جو ہے یہ شیطان ہے. یہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو فتنہ فساد مچاتے ہیں. اگر ان کے ہتھے ہماری کوئی خبر لگ گئی یہ تو چھوڑیں گے نہیں کہیں سے. یہ تو میک شور کریں گے کہ جب تک تباہی نہیں پھیلتی، جب تک آگ نہیں لگتی، اس وقت تک نہیں چھوڑنا. پلیز، یہ بے وقوفی ہے اپنے گھر کی بات باہر بتانا. بے وقوفی ہے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتے ہیں. لوگ تو اپنے پرائیویٹ مومنٹس بھی شیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ. مرد بھی کرتے ہیں اور خواتین بھی کرتی ہیں. کچھ اللہ کا ڈر نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان، اشر الناس عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوگا، وہ مرد ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر اس کی باتیں لوگوں کو بتائے. سب سے برا ہوگا قیامت کے دن. مشرک نہیں، شرابی نہیں، زانی نہیں، چور نہیں، ڈاکو نہیں، ایک شوہر جو اپنی بیوی کی پرائیویٹ مومنٹس لوگوں کو بتاتا ہے، اینڈ وائس ورسا وہ عورت بھی جو اپنے شوہر کے ساتھ پرائیویٹ مومنٹس اپنی دوسری عورتوں کو بتاتی ہے. سب سے برا انسان اللہ کے نزدیک.